توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، جس اس مقام پہ بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیجو۔ بچے یہ فون بند کرو، موبائل بند کر دو۔ جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، جو لوہے دل پہ لکھتے چلے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے جو آدھے منٹ میں شان نزول بتاتا ہوں کہ آیت کب اور کیوں اتری۔ نصارہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سے مشکلات میں مدد چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آیت آ گئی، اولئک الذین یدعون من دون اللہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ۔ اے میرے حبیب، جن کو یہ لوگ اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، یہ تو خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے پچھلے میں قطار والوں؟ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ اپنے رب تک پہنچنے کے وسیلے کی جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں۔ ایہم اقرب، اب فیصلہ کرو اللہ کے زیادہ قریب کون ہے؟ جو میری طرف دیکھتے رہنا بچوں۔ اور عزیز مدر، اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ میں حکم دیا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اے ایمان والو، متقی ہو جاؤ اور پھر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے وجعلوا نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، نہ، وابتغوا، تلاش کرو۔ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، اور تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو۔ تو اللہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب میں تمہیں مختصر مجمع سمجھ کے وقت پاس کرنے کے لیے نیت سے نہیں بیٹھا۔ اگر تمہاری قوت خرید بحال ہے تو یہاں شاہ نجف نے بہت کچھ رکھا ہے۔ آؤ فیصلہ کراتے ہیں۔ دو آیتیں آپ نے سن لی۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے کہاں؟ کون ہے؟ سر اٹھانا۔ دربار ہے، دربار میں ایک پردہ دار ہے اور اپنے بابا کی امت سے خطاب کر کے پہلا جملہ بول رہی ہے، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ پہلے پڑھ رہی ہیں باتیں۔ نہیں، میرا رضوان سوال ہے، کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے محمد کی بیٹی ہے؟ اور پھر بی بی نے یہ نہیں کہا انا بنت رسول اللہ، میں رسول خدا کی بیٹی ہوں؟ نہیں، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یعنی بتانا چاہتی تھی رسول کی بیٹی اہل دربار کو، جو اللہ کے اسم فاطر کی تجلی ہے وہ میری ذات میں موجود ہے۔ اللہ
جیتے رہو۔ عزیز مظہر بخاری، میں تو سمجھ رہا تھا جنگل دیہات ہے، ماشاءاللہ یہ خریدار لگ رہے ہیں مجھے۔ اور پھر یہاں بی بی نے، خطبہ لمبا ہے، میں سارا نہیں پڑھنا چاہتا جاوید، اپنے موضوع سے جو تعلق رکھتا ہے جملہ وہ سنانے لگا ہوں۔ بی بی فرما رہی ہیں احمد اللہ الذی لعظمتہ ونورہ یبتغی من فی السماوات والارض الیہ الوسیلۃ ونحن وسیلتہ فی خلقہ ونحن خاصتہ ومحل قدسہ وَنَحْنُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ وَنَحْنُ وَرَثَةُ أَنْبِيَائِهِ۔ بی بی فرما رہے ہیں او اہل مدینہ، حمد کیا کرو اس خدا کی جس کی عظمت اور نور کی وجہ سے ساتوں آسمانوں والے، ساتوں زمینوں والے اس تک جانے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ نہیں یار، اب ایسے نہیں، میں کہہ گیا ادھر والے محلے کے سر سے میری بات گزر گئی۔ یعنی اللہ کے حمد کی وجہ بطول کی نظر میں وسیلہ ہے۔ احمد اللہ الذی لعظمتہ، اللہ عظیم اتنا ہے کہ کوئی اس تک براہ راست نہیں جا سکتا، وہ نور اتنا ہے کہ بینائی اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ تبتغی من فی السماوات، سما نہیں، سماوات، ساتوں آسمانوں والے، ساتوں زمینوں والے تلاش کرتے ہیں وسیلہ۔ اور سار اٹھانا، محمد کی بیٹی فرماتی وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہم ہیں۔ اللہ نحن وسیلتہ، ہم اچھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وسیلتہ فی البشر، وسیلتہ فی الجن والانس، وسیلتہ فی خلقہ۔ شاد باش، ہاں یہی حق ہوتا ہے سمجھنے اور سننے کا۔ ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہیں۔ اب سار اٹھاؤ غضن فر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھو، کیا آدم سے عیسیٰ تک اس کی مخلوق نہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا 1.25 لاکھ نبیوں کا وسیلہ یہ ہے۔ اللہ کیا جبرائیل سے سلسائیل تک سارے فرشتے مخلوق نہیں؟ تو محمد کو جبریل کی وحی کا محتاج سمجھتا رہے؟ یہاں جبریل بھی اللہ تک بطول کی عنایت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اللہ بچوں سمجھ آ رہی ہیں نا باتیں؟ اچھا، ہمارے ہاں رضوان شاہ یہ ہے، جن انس فرشتے انبیاء بس یہ مخلوق ہے۔ ذات واجب کی قسم، سمندر میں سوئی کی نوک ڈبولی جائے کتنا پانی آئے گا؟ بھئی جتنا تم جانتے ہو نا مخلوق کو، وہ سوئی کی نوک کا قطرہ ہے، اس کی مخلوق کا سمندر ابھی پیچھے ہے۔ اللہ اور ہاں، مخلوق کے بھی بنیادی طور پر مظہر بخاری 2 قسمیں ہیں۔ ایک عالم اکوان ہے، ایک عالم امکان ہے۔ سمجھے؟ نہیں، جو بات سمجھنا ہے حق ہے تمہارا سوال کرنا۔ اکوان کیا ہے، امکان کیا ہے؟ جو کچھ اللہ بنا چکا ہے وہ اکوان ہے، جو اور بنا سکتا ہے وہ امکان ہے۔ میں یار کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی میری بات۔ جو بن چکا وہ اکوان،
جو بن سکتا ہے اس کی قدرت سے وہ امکان. اب بتاؤ اللہ اتنے جہان اور کتنے بنا سکتا ہے؟ یعنی ازل سے لے کر ابد تک ساری خدائی ضربیں دیتی رہے اور ابد. بچے فون بند کر. سنسکرت بولی ہے میں نے. نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے. کبھی مسجد میں جا کے بنائیے ویڈیو. وہ بدن کی نماز ہے، میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں. جی میں نے کیا کہا؟ ازل سے ابد تک ساری خدائی ضربیں دیتی رہے اور بعد میں جو حاصل ضرب ہوگا وہ کہنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا اتنے بنا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی جو اللہ بنا چکا ہے وہ قطرہ ہے. اربوں خربوں سمندر ابھی پڑے ہیں، وہ ہے عالم امکان. اب اللہ کرے خریدار ہوں میرے سامنے. آدم سے عیسیٰ تک کا اختیار اکمان پر ہے، 14 کا اختیار امکان پر ہے. جو سمجھ آ رہی ہے؟ جو جی جی تمہارے لیے ہو پچھلی قطار والے. مجھے اور کسی زبان میں اعلان کرنا پڑے گا کہ موبائل بند کرو. اب جس کے ہاتھ میں نظر آئے میں نے ضبط کروا لینے اور واپس بھی نہیں کروں گا. ہاں تو اب اس وسعت خلق کو ذہن میں رکھو. یعنی حسنین کی پاک اماں کے فرمانے کا مقصد یہ ہے جو مخلوق بن چکی اس کا وسیلہ بھی ہم. جو بن سکتی ہے اس کا وسیلہ بھی ہم. کروبین کا نام سنا ہے کبھی؟ کروبین یہ فرشتے نہیں ہیں. ہاں یہ فرشتوں سے بہت آگے کی چیز ہے. تمہارے مولا صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا کروبین کیا ہے؟ بات آ گئی ہے تو سن لو. فرمایا ان الکروبین قوم من شیعتنا خلف العرش لو قسم نور واحد منهم على اہل الارض لکفاهم لما سأل موسیٰ ربہ ما سأل امر واحدا منهم ان یکشف النقاب عن وجهه فجعل الجبل دقا وخر موسیٰ صعقا. فرمایا یہ عرش کے بھی پیچھے رہنے والی ایک مخلوق ہے اور وہ ہمارے شیعہ ہیں. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ عرش سے بھی پیچھے. ایک لفظ بولا جاتا ہے نا عرش کرسی. وہ کرسی ایسی کرسی نہیں، وہ عرش کوئی تخت نہیں. پوری علمی زمانت سے کہہ رہا ہوں. منتہائے زمان کا نام ہے کرسی. یعنی جہاں زمان ختم ہو جائے اور لازمانی شروع ہو وہ کرسی ہے. اور منتہائے مکان کا نام ہے عرش. یعنی جہاں مکان ختم ہو جائے اور لامکانی شروع ہو، سمجھ رہے ہو، وہ ہے عرش. اور مولا کہہ رہے ہیں وراء العرش خلف العرش.
وہ کروبیین عرش کے پیچھے رہتے ہیں، جن کے شیعہ لامکانی میں ہیں، مالک کہاں رہتے ہوں گے؟ اللہ سمجھ آ رہی ہے پچھلی قطار والو؟ ہاں، داد وہی دیں گے جن کو دینا آتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو نہیں، ہاتھ اٹھاتے رہنا۔ ویسے بھی ید اللہ کے خاندان کا ذکر ہو اور جس شیعہ کا ہاتھ نہ اٹھے وہ قبر میں بھی یوں رہتا ہے۔ کیونکہ علی تمہیں بند مٹھی سے نہیں ملا، اٹھے ہوئے ہاتھ سے ملا ہے۔ ہاں اب سمجھ گئے؟ فرمایا کروبیین ہمارے شیعہ ہیں، عرش کے پیچھے رہتے ہیں۔ لو قسم نور واحد منہم علی اہل الارض لکفاہم، فرماتے ایک کروبی کا نور، ایک کروبی کا، قسم نور واحد منہم، ایک کا نور روئے زمین کے انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے، سارے نوری ہو جائیں گے۔ ایک کروبی کا نور جو محمد و آل محمد کا شیعہ ہے، 7.25 ارب انسان اس وقت ہیں دنیا میں، پتہ نہیں کتنے گزر گئے، کتنے آنے ہیں، سب کو نور بنا دے ایک کروبی کا نور۔ تو بحث میں پڑا رہے، نوری ہیں کہ خاکی ہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں، جن کے نوکر نور ساز ہیں۔ جی اللہ جانے مالک کیا ہیں۔ آپس کی بات ہے، تھکنے لگو تو مجھے بتا دینا۔ پھر فرمایا لما سأل موسیٰ ربہ ما سأل، جب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا تھا، کیا دیدار کرا؟ اللہ رویت کا سوال کیا تھا نا، رب ارنی انظر الیک، پالنے والے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار صادق فرما رہے ہیں امر اللہ واحدا منہم ان یکشف النقاب عن وجہ، اللہ نے ایک کروبی کو حکم دیا تھا کہ ذرا چہرے سے نقاب ہٹا۔ سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ ایک کروبی کو بس نقاب ہٹا، فجعل الجبل دقا وخر موسیٰ صائقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ جن کے نوکر کی تجلی کو اولو العزم برداشت نہ کریں تو ان کے چہرے دیکھے گا۔ اللہ جی تو اب مدر بخاری یہ کروبیین بھی مخلوق میں ہیں، اور بطول فرما رہی ہیں نحن حجتہ علی خلق وسیلتہ علی خلق، ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہیں، یعنی وہ کروبی بھی اللہ تک نہیں پہنچتے اگر ہم نہ پہنچائیں۔ اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ وَنَحْنُ خَاصَتُهُ، فرمایا ہم اللہ کا خاصہ ہیں۔ کیا مطلب؟ خاصہ سمجھتے ہو؟ نہیں تو پوچھو نا، بھوک لگتی ہے تمہیں؟ نہیں لگتی؟ لگتی ہے، یہ تمہارا خاصہ ہے۔ نیند آتی ہے تمہیں؟ یہ تمہارا خاصہ ہے۔ غصہ آتا ہے تمہیں؟
یہ تمہارا خاصہ ہے، رحم آتا ہے تمہیں، یہ تمہارا خاصہ ہے۔ بطول کہہ رہی ہے ہم اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی مزاج مشیت کا دوسرا نام ہے فاطمہ۔ اللہ جی جی، میں وہ خریداروں کے لیے جملہ تھا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا مشیت کے مزاج کا دوسرا نام۔ ٹھہرو رسول سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بلا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ نہیں، میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں۔ آپ ایک ذاکر عالم کو بلاتے ہیں، اگر آپ نے اسے منہ مانگی نیاز دی ہے تو آپ بھی مطمئن، وہ بھی خوش۔ اگر چلتے وقت آپ کہیں کہ بلا یہ لے لیں، اگلے سال آپ کو راضی کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے نیاز کم دی ہے، جو دے رہے ہیں اس پہ آپ مطمئن نہیں ہیں، اس لیے کہا راضی کریں گے۔ اب ذرا اللہ سے پوچھ، تو محمد کو نبوت دے چکا، تو اسے رسالت عطا کر چکا، وحی دے چکا، قرآن دے چکا، کیا کیا نہیں دیا تو نے؟ اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، دین و دنیا کی ہر نعمت دے دی، ملک کبیر کی سلطنت کا تاج سر پہ رکھ دیا۔ معلوم ہوتا ہے اتنا دے کر نہ بے دل مطمئن ہے۔ اللہ ورنہ کیوں کہتا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، آنے والے وقت میں تجھے عطا کرے گا تیرا رب، فَتَرْضَى، تو راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ کچھ لے کر نہ محمد راضی ہے، نہ دینے والا مطمئن ہے۔ قرآن لا میرے سر پہ رکھ، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے۔ تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا دینا تھا ابھی رسول کو راضی کرنے کے لیے؟ اب بیٹھ کے پڑھوں یا اڑ جاؤں؟ فرمایا ان اللہ آتا محمدن فاطمہ حتی رضیا، فرمایا جب اللہ نے محمد کو فاطمہ عطا کی تب راضی ہوا۔ اللہ اللہ توجہ تو تمہاری ماشاءاللہ قابل توجہ ہے، داد بھی چھت پھاڑ دے رہے ہو، پتہ نہیں نعرے کا مجھ پہ احسان لگا رہے ہو یا شاہ نجف پہ۔ یعنی اتنا کچھ لے کر رضوان جہاں مظہر بخاری راضی نہیں ہے رسول، بطول دی راضی ہو گیا۔ لیکن قد نرا، سورہ بقرہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ رسول کا بھائی آیا کعبے میں، نمازیں پڑھی جاتی تھیں بیت المقدس کی طرف، ٹھیک ہے؟ بیٹھے بیٹھے رسول کو خیال آیا قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، جہاں میرا بھائی آیا ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے، اور جس کا خیال آئے ادھر رخ پھر جاتا ہے۔
تو رسول کا رخ پھر گیا کعبے کی طرف. فوراً آیت آ گئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تو نے منہ پھیرا، ہم نے تیرے چہرے کی گردش آسمانوں میں دیکھ لی. رہ گیا قبلہ کا سوال. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب جدھر تیرا منہ پھر جائے ادھر میری رضا پھر جاتی ہے. تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ یعنی جدھر تیرے رسول کا رخ پھرے ادھر اللہ کی رضا پھر جاتی ہے. اور سر اٹھاؤ اللہ اکبر. 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم. اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو. اس سے بڑی قسمیں کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے؟ اور اتنی بڑی قسموں پر کوئی شیعہ ہو کے شک کرے اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اصول ہے، یہ تو اصول ہے نا. سارے اٹھاؤ. اب قرآن میرے عزیز کیا کہہ رہا ہے؟ جدھر اللہ کے محبوب کا رخ پھرے ادھر اللہ کی رضا پھرتی ہے. اور رسول آخری وقت میں بطول سے کہہ رہے ہیں لا ارضا حتی ترضا ثم لا واللہ لا ارضا حتی ترضا ثم لا واللہ لا ارضا حتی ترضا. بیٹا قیامت کے دن میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا جس سے تو راضی نہیں ہوگی. اللہ اللہ نہیں. سندیل مالی والوں کیا بات یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، کہتے ہیں ثم واللہ لا ارضا حتی ترضا. اس کے بعد مجھے اللہ کی قسم میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگی. پھر تیسری دفعہ کہا ثم واللہ لا ارضا حتی ترضا. پھر اللہ کی قسم جب تک تو راضی نہیں ہوگی میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ جانے یہ کیا ہے؟ خدا جس کی رضا کا متلاشی ہے. من گیا حدیث مظہر بخاری ایک ایسی حدیث ہے رسول کی، اگر اسے توحید کے پیرائے میں سوچا جائے ایمان کو پسینہ آ جائے. ہاں رسول فرماتے ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ وَيَغْضِبُ اِذَا غَضَبَتْ. فرمایا جب میری بیٹی راضی ہوتی ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور جب یہ غضبناک ہوتی ہے، نہیں اب میرے سامنے یہاں علماء ہوتے میں پھر بحث کرتا. دیکھو کبھی راضی ہونا کبھی غضبناک ہونا یہ محل حوادث ہے، یعنی کبھی ایک حالت کبھی دوسری حالت. یہ مخلوق کی شان ہے اللہ کی نہیں. اللہ جانے بی بی تیری ذات میں طلسم کیا ہے کہ جو حالتیں نہیں بدلتا وہ تیرے لیے حالتیں بدل رہا ہے. اللہ بیٹھے ہو یار یا چلے گئے ہو؟ نحنو خاصتو ہم اس کا خاصہ ہیں. دیکھیں میں اس کو بھی مثال سے سمجھاتا تھا کہ یہ بچے بھی سمجھے. اب ایک بندہ میرے پاس آتا ہے قبلہ فلاں تاریخ کو مجلس پڑھ دیں. نہیں پڑھتا میں، ٹھیک ہے. مظہر شاہ کو لے آیا، رضوان کو لے آیا، کسی کو سفارشی بنا کے انہوں نے آ کے منت کی. میں نے کہا اچھا پڑھتا ہوں. اب پہلے ناراض بھی میں ہوا پھر راضی بھی میں ہوا.
تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو اسی طرح ہے، جب یہ راضی ہو جاتی ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ جب یہ غضبناک وہ غضبناک. یہ آگے فرمایا، تھک تو نہیں گئے نا؟ نانو وسیلتہ فی خلقہ، ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ. ونانو خاصتہ، ہم اس کا خاصہ. اب اگلا جملہ، ومحل قدسہ، ہم اللہ کی قدوسیت کا مکان ہیں. بڑی مشہور تسبیح ہے سبوح قدوس، ہے نا؟ آگے آپ لوگوں نے خود پڑھی. اتنی شہرت والی تسبیح کی حقیقت کو ہر عالم بھی نہیں جانتا. مجھے بطول کی عزت کی قسم. ہاں، تحقیق کرنا، پوچھنا علماء سے، پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں. ہاں، کہ سبوح کیا ہوتا ہے، قدوس کیا ہوتا ہے. اگر وہ عالم ہوا تو آپ کو بتائے گا کہ جو نقص سے بری ہو وہ سبوح ہوتا ہے، اور جو جسم سے بری ہو وہ قدوس ہوتا ہے. یار نہیں پلے بڑی بات. یعنی جس میں نقص نہ ہو، کمی نہ ہو وہ سبوح، اور جس میں بدن اور جسم نہ ہو وہ قدوس. تو ابھی بھی کہہ رہے ہم اللہ کی بے بدنی کا محل ہیں، یعنی اس کی بے جسمی کی دلیل ہم ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا نا، یہ جو بدن دنیا میں بنا کے آئے خود لائے، ورنہ جب یہ تھے تب بدن کہاں تھے؟ تب عالم اجسام کہاں تھا؟ اللہ. تھکے ہو تو بس کر دوں. جو نہیں بولے تم تو تھک گئے نا. اچھا، بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ تمہارے چوتھے امام کی پاک اماں. جی، مرتبہ دیکھو. ایک دن سلطان کربلا کی خدمت میں آئیں، مولا حل ہناکا علی صورتکم حجب کثیرۃ لا یقدر احد علی رؤیتہ. مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی اصلی صورت پر کثیر پردے پڑے ہوئے ہیں جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. میں نے پہلے کہا تھا میں تمہیں مٹھی بھر مجمع سمجھ کے وقت پاس نہیں کر رہا، علمی جواہر لٹا رہا ہوں تمہاری جھولی میں. مولا کیا آپ کی حقیقی صورت پر کثیر حجاب ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا کذالک، ایسا ہی ہے. ہمارے حقیقی چہرے کوئی نہیں دیکھ سکتا. بی بی نے ہاتھ جوڑے، سر جھکایا. لی علیکا حق زوجیت، مولا ایک تو میرا زوجہ ہونے کا حق ہے، دوسرے میں نے آپ کا ولی عہد آپ کی جھولی میں ڈالا، آپ کی دستار امامت کا وارث آپ کو دیا. دوسرا حق یہ ہے انی ارید ان ارا صورتک، میں آپ کی اصلی صورت دیکھنا چاہتی ہوں. وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے کی رنگت بدلی. انک لا تقدرین علی ذلک، شہربانو تیری قدرت نہیں. تیری قدرت نہیں ہماری حقیقی صورت دیکھنا. لابد من ذلک. مولا پھر میرے حق کہاں گئے؟ دکھائیں نا. جب آدم اہل بیت کی اماں نے پھر اصرار کیا، فرمایا اچھا ادنی منی، ذرا میرے قریب آ. مسحا بلا تشبیہ علی عینیہا، ید اللہ کے بیٹے نے بی بی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. آنکھ کھول. لما برق لومع
فغشی علیہا، ہزاروں لاکھوں بجلیوں کے برابر ایک نور چمکا، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں یار میں کہاں کر رہا ہوں۔ ایسی برق چمکی، غش آ گیا۔ فلم استفاقت قالت لا اقدر علی ذلک، جب بی بی کو افاقہ ہوا کہ مولا واقعی میں نہیں دیکھ سکتی، اب سر اٹھانا۔ یہاں جو لسان اللہ کے بیٹے نے فرمایا وہ ہر حلالی یہاں لکھے۔ فرماتے ہیں یا شہروانو، انی رفعت الحجاب الاول بعد ما منحتک من القدرت علی الرؤیت، فرمایا ابھی تو میں نے تیری آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے تجھے دیکھنے کی طاقت بھی دی، اور 70,000 پردوں میں سے تو ابھی میں نے پہلا پردہ ہٹایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے۔ 70,000 حجابات میں سے پہلا حجاب۔ تو یہاں عزیز مدر رضوان شاہ جاوید میں ایک جملہ بولوں، نہیں جس کو برا لگے وہ آئندہ میری کسی مجلس میں تشریف نہ رکھے، جس کو اچھا لگے جوتوں سمیت میری جھولی میں آئے۔ ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس گھر کی وجہ سے، کسی سے خار ہے تو ان کی وجہ سے، ذاتی تو نہ پیار ہے نہ خار ہے۔ سر اٹھاؤ، جملہ یہ ہے سندیلیاں والی کے باشندوں، جن کے اصلی چہرے سجاد کی ماں نہ دیکھ سکے، بازاری ماں کے بیٹوں کے کیا مجال ہے ان کے چہرے۔ کے صدقے میں باپ کے مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کل ایمان اچھانا جی ہاں آپ سمجھ گئے، محل و قدس سے ہی ہم اس کی بے جسمی کا مکان ہیں۔ ہاں مجھے آپ سے بھی کہیں زیادہ جلدی ہے سفر کرنے کی، میں چاہتا ہوں کہ بات کسی کنارے پہنچا لوں۔ نحنو تک تو نہیں گئے، حجتہ فی غیبہ، چونکہ اللہ غائب ہے، نظر نہیں آتا، اس کی غیبت میں ہم اس کی حجت ہیں۔ میں مدر عباس اسی کی شرح کرنے بیٹھوں آدھی رات ڈھل جائے گی، چونکہ وہ نظر نہیں آتا، ہم اس کی حجت ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں خدا کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تو ملتا نہیں۔ پھر ان کو سامنے رکھا کرو، اور جن کو سامنے رکھے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی، ان کے نام آنے سے باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ جو جیتے رہو۔ نحنو حجتہ فی غیبہ، اس کے غیب میں ہم اس کی حجت ہیں۔ اور جتنی عبارت پڑھی تھی اس میں سے ایک فقرہ رہ گیا ہے، سن لو، میرا بیان سمٹ گیا۔ وَنَحْنُ وَرَثَةُ أَنْبِيَائِهِ، بھرے دربار میں بطول فرما رہے ہیں، ہم
ہم اس کے انبیاء کے وارث ہیں. نہیں، خدائے واحد کی قسم، اسی پاک بی بی کی عظمت کی قسم، اس کو ہر عالم بھی نہیں سمجھا. حالانکہ بظاہر بڑی عام سی بات ہے، وراثت انبیاء ہی، ہم اس کے نبیوں کے وارث ہیں. زیارت وارثہ پڑھتے ہو نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، امام حسین کو کہتے ہو. حضرت آدم کے کتنے مربع امام حسین کے نام لگے. یا وارث نوح النجی اللہ، حضرت نوح کی کتنی کوٹھیاں امام حسین کے نام الاٹ ہوئیں. بھائی یہ وارث کا وہ تصور نہیں جو تیرے ذہن میں ہے. پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں، امید تو ہے سمجھ جاؤ گے، اور کوئی رہ گیا تو پھر مثال سے سمجھا دوں گا. حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور تو ہر وارث سے بہترین وارث ہے. تو حضرت زکریا کی جائیداد لی تھی اللہ نے. بس جن معنوں میں اللہ وارث ہے، انہی معنوں میں یہ وارث ہیں. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اب مثال سے سمجھاؤں. تم میں سے کسی کا بچہ گلی میں نکلا، آگے کسی بچے سے لڑائی ہو گئی. وہ دوسرا بچہ ذرا طاقتور تھا، آپ کا بچہ کمزور تھا. اب کون مارے گا؟ طاقتور مارے گا. وہ مار رہا تھا، اوپر بچے کا باپ، تایا، ماموں، چچا، بھائی کوئی چلا گیا. دیکھا اپنے بھائی کو پٹتے ہوئے، اے تو نے اس بچے کو بے وارث سمجھا ہے؟ یار آپ بھی نہیں سمجھے تو پھر تمہیں اللہ سمجھائے. اب جس معنوں میں تم بچے کے وارث ہو، انہی معنوں میں بطول نبیوں کی وارث ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ ہاں، یعنی بی بی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم نہ ہوتے، نبی بے یار و مددگار ہوتے. جو قریب ہیں اللہ کے، جو حجتیں ہیں خدا کی، جو معصوم ہیں، جو قرب محلی رکھتے ہیں، جب وہ ان کے بغیر نہیں جا سکتے. اچھا آپ بس سمٹنے لگی ہے میری گفتگو، ذرا میری طرف دیکھنا. یہی تصور دیا ہے نا مولوی صاحبان نے، رسول اوپر دیکھتا ہے، جبریل آئے کچھ بتائے تو آگے میں امت تک پہنچاؤں. یہی ہے نا تصور. آؤ ایک رات، میرا خیال تھک گئے ہو تم یہ والے. اچھا ایک رات اللہ نے اپنے حبیب کو مہمان بنا لیا. بنایا نہیں؟ کب؟ شادباش. باتوں کے لیے. باتیں تو زمین پہ بھی ہوتی تھیں، مکے میں بھی ہو رہی تھیں، جبریل کے ذریعے بھی ہو رہی تھیں، اور جبریل کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اور باتیں ہو جاتی تھیں. ہاں سار اٹھانا سار اٹھانا. اب یہ تو ایسے نہیں ہے. مثال کے طور پر مدر بخاری انٹرچینج پہ موٹر وے پہ بندہ بھیجے، جاؤ علامہ صاحب کو لے آؤ. وہ پیر محل پھاٹک پہ آ کے رک جائے کہ بلا میں آگے نہیں جا سکتا. تو بھئی بندے کے آنے کا فائدہ کیا؟ آیا تو تھا مجھے راستہ بتانے. تو جبریل تو آیا تھا سواری لے کے راستہ بتانے، سدرا پہ کانپنے لگ گیا. سرکار میں آگے جاؤں تو جل کے مر جاؤں گا.
نہیں جا سکا نا، تو پھر مانا رسول نے بھی جبریل سے کہا تھا، پھر نکالتے وہ گھمنڈ جو تم مکے سے یہاں تک سوچتا رہا ہے کہ تو مجھے لا رہا ہے، تو مجھے نہیں لایا، میں تجھے لایا ہوں۔ اللہ اللہ جو ہاں یہاں جاتے جاتے تیرے رسول نے جبریل سے ایک بات کی، وہ سن لو پھر جاؤ۔ جبریل، جی سرکار، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کا حاجت الا اللہ، تیری کوئی حاجت ہے اللہ سے پوری کرا دوں؟ یہ زمانے کے جاہلوں کا گھمنڈ نکالا ہے رسول نے کہ ہم اس کے محتاج نہیں، یہ ہمارا محتاج ہے۔ اللہ کا حاجت ہے کوئی حاجت؟ سرکار ایک ہے تو صحیح، جاگنا، ہم اپنا مقام بھی پہچاننا۔ سرکار ایک حاجت ہے، وہ اگر اللہ سے منوا دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازی۔ ہاں بول جبریل، قل لہو ان ابسط جناحی یوم القیامت علی الصراط لمرور محبیکم، بس اللہ سے یہ منوا کے آنا کہ قیامت کے دن جب آپ کے حبدار پل صراط سے گزرے، میں اپنا پر بچھا کے انہیں وہاں سے گزار دوں۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ آئی؟ نہیں، اب یہ سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، سونا اگتا ہے تم میں، ہیرے جھڑتے ہیں تم سے، کہ سید الملائکہ ہو کے کہہ رہا ہے میں اس پل صراط پر آپ کے حبداروں کے لیے پر بچھانا چاہتا ہوں تاکہ میرے پروں پہ پاؤں رکھ کے گزر جائیں۔ یہ عزت ان 14 کی وجہ سے ہے جن کی وجہ سے فرشتے پر بچھائیں، تو پھر انہیں کہے ہم جیسے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یہ وقت جا ہوا؟ ہاں، گستاخی معاف، پاؤں زخمی ہے میرا اور ڈاکٹر نے مجھے پاؤں کے بل کھڑا ہونے سے روکا ہے، مولا نیت کو بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے دو فکرے بیٹھ کے ہی کہنا ہے مجھے۔ جس کی محبت کے لیے فرشتے اس کے حبداروں کے لیے پر بچھائیں، وہ جس بیٹی کے دروازے پہ رک جاتا ہوگا، اللہ اکبر، العظمۃ للہ، اللہ جانے اس کا مقام کیا ہے۔ چونکہ آیت آئی تھی نا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے ان پہ سلام کیا کر۔ اس آیت کے بعد رسول مسجد جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بیٹی کے دروازے پہ رکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پھر اجازت مانگتے ہیں، اندر آتے ہیں، تھوڑی دیر رک کے پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن تمہاری مخدومہ 3 کام اکٹھے کر رہی تھی، بلا تشبیہ چکی چلا رہی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی، پاؤں کے انگوٹھوں اور انگلی کے درمیان گہوارے کی ڈور پھنسا کے حسین کا جھولا جھلا رہی تھی۔ میں کتاب والے لفظ نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا اگر سمجھ میں آ جائے۔ کسی مطلب کے لیے بی بی نے چکی روکی، چکی کے دستے پہ سرخ نشان نظر آیا، بس میں نے اتنا کہنا تھا۔ حوروں نے مصلے چھوڑ دیے، فرشتوں نے تسبیحیں پھینک دیں، مالک جن کی جوتیوں کے صدقے ہم بنے، وہ اتنی مشقت، بطول کے ہاتھوں پہ سرخی۔ اللہ نے کہا احتجاج مت کرو،
मैं अपनी कनीज पर नींद गालिब करता हूँ। जिब्रील 2 फरिश्तों को साथ ले, एक फरिश्ता चक्की चलाए, एक हुसैन का झूला झुलाए, एक तस्बीह पढ़े और सवाब इसके हुक्मदारों के नाम अमाल में लिखे। अल्लाह अकबर। इधर तुम्हारा रसूल ताकि बात फजर से फारिग होकर आदत के मुताबिक बेटी के दरवाजे पे आया। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, सरकार बीबी पे नींद गालिब है, चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता, झूला हिल रहा है, झुलाने वाला दिखाई नहीं देता, तस्बीह के दाने गिर रहे हैं, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा, बीबी को जगा दूं? नहीं फिजा, जिसे अल्लाह सुलाना चाहता है मैं कैसे जगाऊं? अब फिक्रा समझ लेना, फिर अंदर आ जाइए, पर मैं जब तक इजाजत न मिले। अल्लाह अकबर। अंदर भी नहीं आ सकता। सरकार फिर घर तशरीफ ले जाइए, जब बीबी जागेंगी मैं आपको बुला लूंगी। फिजा घर भी नहीं जा सकता। लाओ कुरान रखो मेरे सर पे, आलम मेरे हाथ में दो। दिन चढ़ता रहा, अरब की शोहर आफाक गर्मी बढ़ती रही, जबीन रिसालत से मरवारीद की लड़ियों की तरह पसीना टूट टूट के जमीन सैराब करता रहा। तकरीबन दोपहर के करीब वक्त आ गया, बीबी की आंख खुली, देखा फिजा दरवाजे पे दौड़ती जाती है, फिर वापस आती है, फिर दरवाजे पे। बहन फिजा खैरियत? मुंह पीट के कहा क़यामत आ गई, खैरियत कहाँ है? 6 घंटे हो गए तेरा बाबा दरवाजे पे खड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे नशेब में पानी आता है ना, ऐसे बीबी दौड़ी, बाबा का हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिला तशबीह चादर तथीर से पसीना साफ कर रही हैं और रो के कह, बाबा कोई ऐसे भी करता है? इतनी देर खड़े रहे, माथा चूम के कहा, अपनी उम्मत को बता रहा हूं कि जिसके दरवाजे पे मैं 6 घंटे खड़ा रहता हूं, उस दरवाजे पे आग लेके ना आना, उस दरवाजे को जलाने की धमकियां न दे। अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुल्लाह। गिने चुने दिन ही दुनिया में गुजारे हैं तुम्हारी मखदूमा ने। बात बड़ी मुश्किल है, हाथ जोड़ के करने लगा हूं। तुम्हारी कौम का हकीर सा वकील हूं, छोटा सा खादिम हूं इस मजहब का, छुरी चलेगी, माफ कर देना। तीसरे दिन के बाद, रसूल के दुनिया छोड़ने के तीसरे दिन के बाद, फिर जितने दिन रही, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, मैं तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। किताबें पढ़, तहकीक कर। अक्सर वाली नजफ, शाह नजफ मिंबर से खुतबा पढ़ते पढ़ते अली खुतबा छोड़ देते और बिलाते भी हाथों को उलट पलट के देखते, फिर पहले सिसकियों से रोते, फिर हिचकियों से रोते, फिर चीखे मार के रोना शुरू कर देते। खुबदार पूछते, साहबी पूछते, याली खैरियत? चीखे मार के क्यों रोने लग गए? रो के कहते, इन हाथों के यदुल्ला होने का फायदा क्या है? मौला क्या वजह? फरमाई, ये हाथ भी मौजूद थे और बतूल को तमाचे लगे, ये हाथ भी मौजूद थे और बतूल का पहलू जख्मी हुआ। अल-अज़मतुल्लाह। आज एक दिन की बाकी मियाद रह गई है, कल रात आने वाली है जो अली के घर क़यामत बन के टूट पड़ी थी। कौन नहीं जानता तुम में से? रात को आई थी, रात को गई थी, रात को दफनाई गई, 7 बंदे जनाजे में थे। हाँ, बस मैं आखिरी फिक्रा कहने लगा हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद रावी है, 40 कब्रों के निशान बनाए अली ने।
پھر جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھے رونا شروع کیا. پھر آواز بڑھتی گئی. پھر امامہ اتار کے پھینک دیا علی نے. عزادارو اس ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں، علی کا امامہ اتارنا مذاق ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے یا علی حوصلہ کر، تو موت کو رلاتا رہا ہے. اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی. علی نے منہ پیٹ کے کہا مر گئی ہوتی تو نہ روتا. تو یا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے بطول کا صبر لڑا رہا ہے. آج میری زینب نے مجھے بتایا بابا میں نے غسل کے وقت دیکھا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اتنا پہلو زخمی تھا، مجھے ایک دن نہیں کہا یا علی مجھے درد ہے، یا علی میرا پہلو زخمی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.